نہ لے لو, ہم کچھ کہتے نہیں کسی کو, لیکن حدیث ہمیں بھی تو سمجھنے کا موقع دو, حدیث مجھے بھی بیان کرنے دو, اور شوق ہو تو سامنے آ کر کے پھر اپنے حدیث کا کمال دکھاؤ. تم ہمارے سامنے حدیث بیان کرو, پھر جو ہم نہیں جانتے ہیں ہم سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. سب لوگ بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. دعا کرو اللہ کوئی سکھانے والا بھیجے. آمین. آمین کہو یا آمین. سب لوگ کہو آمین. اب سنیے, میں یہ کہہ رہا تھا, بات کہاں سے چھوٹ گئی تھی. ایک بار اور درود شریف پڑھو جلدی سے پہنچتا مولانا محمد مبارک وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں بات کیا رہی کرام کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے. عقیدہ وہی رکھنا ہے جو حضور نے دیا ہے, جو حضور نے بتایا. ہم نے حضور کو مانا, ہم کچھ نہیں دیکھتے آگے پیچھے, ہم نے صرف حضور کو مانا ہے. اعلیٰ حضرت کو کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. ادھر ادھر لے کر کے ویڈیو بنانے والوں سے کام نہیں رکھا, ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور اعلیٰ حضرت انہیں بھی پیغام دیتے ہیں, آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج ہی مان جاؤ, کل تو تم کیا تمہارے سب مان جائیں گے. وہاں تو سب دیکھ کے مانیں گے, مگر فائدہ تب ہوگا جب آج مان لو. کب فائدہ ہوگا بولو, آج مان لو. اب دیکھو توجہ کے ساتھ سنیے, میں حدیث پڑھتا ہوں. حضور نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. تاریخ سے زیادہ معتبر حضور کی حدیثیں ہیں. ہم تاریخ پر ایمان نہیں لائے, ہسٹری پر ایمان نہیں لائے, ہم تو ایمان مدینے والے سرکار پر لائے ہیں. ہمیں کوئی تاریخ نہ بتائے کہ اس جنگ میں یہ ہوا, اس جنگ میں یہ ہوا, جنگ جمل میں یہ ہوا, جنگ صفین میں یہ ہوا, اس جنگ میں یہ ہوا, اس جنگ میں یہ ہوا. چاہے جو ہوا مانیں گے وہی جو مصطفیٰ نے کہا. اب سنو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا. اللہ اللہ فی اصحابی, میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں. مشکات شریف میں روایت ہے, اس کے علاوہ بخاری مسلم اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث ملے گی آپ کو. حدیث کی سینکڑوں کتابوں میں یہ حدیث ملے گی. حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ, یہ عربی کا انداز ہے, اللہ اللہ سے ڈرو, اللہ اللہ سے ڈرو. فی اصحابی, میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. پھر حضور نے دو بار اور فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی, اے لوگوں میرے صحابہ کے متعلق, میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کا خوف کرو. کیا خوف کرو؟ حضور فرماتے ہیں لا تتخذوہم غرضا من بعدی. یہ بات یاد رکھیے گا, ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے اور حضور ہی کا فرمان مانیں گے. حضور فرماتے ہیں لا تتخذوہم غرضا من بعدی, اے میرے غلاموں, اے میرے کلمہ پڑھنے والوں, میرے بعد, میرے انتقال کر جانے کے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا. کیا نہ بنانا؟ تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا. میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا. یہ کس نے فرمایا؟ سب لوگ بولو, کس نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا. بس آخری کی حضور نے جو فرما دیا ہم نے حضور کو مانا ہے. ہم کسی صحابی کو برا بھلا نہیں کہیں گے, چاہے جس درجے کا ہو. کسی صحابی کے بارے میں ہم اپنی زبان کھولیں گے ہی نہیں. ذرا مچل کے بولو نا انشاءاللہ, سب لوگ بولو انشاءاللہ. میں آج اوائی توائی نہیں کر رہا, وہ ویسے بھی نہیں کرتا ہوں. آج ہی کی کیا بات ہے, یہ کیا ہے بولو؟ حدیث. اس کی ضرورت ہے, آپ اپنے ذہن میں اس کو بسا لیجئے, یاد کر لیجئے.
کہ کسی صحابی کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا ہے. اب سبحان اللہ باتیں حضور کی، حضور نے کچھ چھوڑا ہی نہیں. حضور نے مزید ارشاد فرمایا. آپ کے ذہن میں بس جائے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اب نان اسٹاپ پڑھیے درود شریف. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ زمانہ عجیب ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، مگر صحابہ کرام میں سے صحابہ کو، بعض صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. کچھ تو ایسے اسی دنیا میں ہے کہ سب کو برا بھلا کہتے ہیں. کچھ ہیں کہ کچھ کو مانتے ہیں، کچھ کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ کچھ سب چھوڑ دیجئے. حضور نے جو بیان کیا ہے وہی مان لیجئے. سب کچھ حضور کا مان لیجئے. یہ کچھ چھوڑ کر کے حضور کا سب کچھ مان لیجئے. حضور کا سب کچھ مان لیجئے. حضور کو بھی مان لیجئے اور حضور نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ سب کچھ مان لیجئے. تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو کامیاب ہو جائیں گے. حضور سے محبت جبھی ہوگی جب صحابہ سے محبت ہو. یہ میں نہیں کہتا. اب آگے کے الفاظ سنیے. حضور فرماتے ہیں فمن احبهم فبحبی احبهم. جس نے میرے صحابہ سے، میرے یاروں سے، جس نے میرے تمام صحابہ سے محبت کی، اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی. کس کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے صحابہ سے محبت کی. ومن ابغضهم فقد ابغضنی ومن ابغضهم فببغضی ابغضنی. حضور ارشاد فرماتے ہیں جس نے صحابہ سے بغض کیا اس نے میرے بغض کی وجہ سے بغض کیا. حضور نے یہاں پر ایک معاملہ ڈکلیئر کر دیا کہ جس نے صحابہ سے پیار کیا وہ یقیناً میرے ہی پیار کی وجہ سے صحابہ سے پیار کرتا ہے، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے. یعنی جو صحابہ کا باغی ہوگا، جو صحابہ سے بغض رکھے گا، حضور فرماتے ہیں وہ میرا محب بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ میرا بھی باغی ہی ہوگا. یہ فتویٰ کسی مولوی کا نہیں ہے، کسی مفتی کا نہیں ہے. یہ بات حضور نے ہی ڈکلیئر کر دی. اب بہت ڈیپ میں نہیں جائیں گے. حدیث کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں حضور فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے والا وہی ہے جو میرے محبوبوں یعنی صحابہ سے پیار کرے. ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ. اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے وہ حقیقت میں مجھ سے بھی محبت نہیں کرتا ہے، وہ مجھ سے بھی بغض رکھتا ہے. تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، تمام صحابہ نیکوکار ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ حضور کے پیارے ہیں، اور ہم نے حضور سے پیار کیا ہے تو تمام صحابہ اہل سنت کو پیارے ہیں. ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ گئی کھل کر کے؟ یہیں تک نہیں ہے. حضور کے اور اقوال میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلافی بات ہے، اختلافی بات ہے. اختلافی بات کا تعلق وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں حضور کا قول موجود نہ ہو، جہاں حضور نے کچھ نہ بتایا ہو. جب حضور نے کھول کر کے بتا دیا ہو تو اب یہاں اختلاف کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ ہم نے حضور کو مانا ہے، حضور نے جو بتا دیا ہم اختلاف ہی نہیں کرتے. حضور نے کہا خدا ایک ہے، ہم اختلاف نہیں کرتے. خدا ایک ہے ہم نے مان لیا. حضور نے فرمایا جنت ہے، اب ہم عقل نہیں چلاتے کہ ہے تو کہاں ہے، کدھر ہے، کیسی ہے، کاہے کی بنی ہے، سریا لوہے سے بنی ہے، سیمنٹ سے بنی ہے، پتھر سے بنی ہے، ہیرے جواہرات سے بنی ہے. ہم کوئی بحث نہیں کرتے. حضور نے فرما دیا جنت ہے تو جنت ہے. میرے آقا نے کہا ہم نے مان لیا. ذرا مطلب کے بولے. تو حضور فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں میرے کسی صحابی کو برا بھلا نہ کہو. کیا فرماتے ہیں حضور؟ لا تسبوا اصحابی. اصحاب یہ جمع ہے، تمام صحابہ آ گئے.
لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ تو ہم نے حضور کو مانا، حضور نے فرمایا میرے کسی صحابی کو بھی برا نہ کہو، تو ہم حضور کے چاہنے والے ہیں، کسی صحابی کے بارے میں غلط زبان نہیں بولیں گے۔ بولو انشاءاللہ، سب لوگ بولو انشاءاللہ۔ آپ کو بات کس کی ماننی ہے؟ حضور کی۔ کس کی ماننی ہے؟ بولو۔ اچھا اور سنیے، اسی مشکات شریف میں یہ حدیث جو میں نے پڑھی ابھی مشکات میں ہے، اب جو دوسری میں پڑھنے جا رہا ہوں، ابھی پڑھنے جا رہا ہوں، وہ بھی مشکات میں حضور نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، فقولوا لعنة الله على شركم، تو تم لوگ وہاں سے یہ کہہ کے گزر جاؤ کہ تم سب کی شرارتوں پر اللہ کی لعنت ہو، کیونکہ حضور نے تو فرمایا تھا میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ تو پھر یہ ہمیں ادھکار ہی نہیں ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں طنز کریں، طعن و تشنیع کریں، کسی صحابی کو برا بھلا کہیں، یہ ادھکار ہے ہی نہیں۔ حضور نے منع کر دیا، جیسے حضور نے شراب سے منع کر دیا تو شراب حرام ہے، جوا سے منع کر دیا جوا حرام ہے، نماز چھوڑنے سے منع کر دیا تو نماز چھوڑنا حرام ہے، جس طرح حضور نے گالی دینے سے منع کر دیا تو گالی دینا حرام ہے، ماں باپ کو ستانے سے منع کر دیا تو ماں باپ کو ستانا حرام ہے، اسی طرح صحابہ کو برا بھلا کہنے سے منع کر دیا تو صحابہ کو برا بھلا کہنا حرام ہے، جو صحابی کو برا کہے وہ حضور کا نہیں ہو سکتا۔ بات صاف ستھری ہے، کتنی بات آپ سمجھ گئے؟ یہ تو عام صحابہ کی بات ہے، اور سالار صحابہ ابو بکر ہیں، ذرا مچل کے بولے گا سبحان اللہ۔ صحابہ کے تاجدار ابو بکر ہیں، تمام صحابہ کے شہسوار ابو بکر ہیں، تمام صحابہ کے آقا کہہ لو میرے ابو بکر ہیں، ذرا مچل کے بولے گا سبحان اللہ۔ اب جی اتنا بھاری رکما کہاں سے ہضم ہو جائے؟ تو حدیث پڑھتا ہوں، ذرا درود شریف آپ پڑھیے، کچھ آپ بھی پڑھا کرو، اکیلے مجھے ہی پڑھواتے ہو، پڑھو درود شریف، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزانہ ہاتھ مولا لاتا تھا، آج ایک سیرپ اٹھا لایا ہوں پوری، تاکہ جلدی ہضم ہو جائے۔ بخاری شریف کی ایک روایت پڑھتا ہوں، آپ سنیں گے نا انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ۔ دیکھو ہم کسی کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر کو پہلا خلیفہ تو بس کچھ لوگوں نے بنا لیا ہے، ابو بکر کو پہلا مرتبہ لوگوں نے دے دیا ہے۔ یار جب ہم حضور کے غلام ہیں تو ہم اپنی طرف سے کسی کو کیا دے دیں گے؟ دیا تو سب کو حضور نے ہے، دیا تو سب کو حضور نے ہے۔ حضور نے اپنی زیارت کرا دی تو صحابیت سے سرفراز فرما دیا، صحابیت کا مرتبہ دیا حضور نے، ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ ابو عبیدہ کو امین الامت بنایا حضور نے، ابو بکر کو صدیق بنایا حضور نے، عمر کو فاروق بنایا حضور نے، عثمان کو غنی ذو النورین بنایا حضور نے، علی کو مشکل کشا فاتح خیبر اسد اللہ الغالب بنایا حضور نے، مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ تو جب حضور بنا رہے ہوں کسی کو تو ہم لوگ کیا بنائیں گے؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اب رہی یہ بات تو بڑے ادب کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ علمی میدان میں اتریے، تحقیقی میدان میں اتریے، اور اس کے اترنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ بس خالی اتر پڑے، محنت کرنی پڑے گی۔ حضور کا عشق پہلے دل میں بسائیے، مرکز اولی کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہم نے جس کو بھی مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے، مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ اہل بیت کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ اہل بیت کا مطلب گھر والے، اہل بیت کا مطلب گھر والے، تو کس کے گھر والے؟ سب لوگ بولو کس کے گھر والے؟ نبی کے گھر والے۔ تو اہل بیت کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے کس وجہ سے؟ کہ حضور کے گھر والے ہیں، حضور کے گھر والے ہیں، اور گھر والے ہی کو نہ مانے، اور جو گھر کا مالک ہے اسی کو نہ مانے، تو پھر گھر والے کو ہم نے کہاں مانا؟
سے پہلے تو ہم نے حضور کو مانا ہے اور پھر حضور کو مانا تو حضور کے گھر والوں کو مانا. ذرا مچل کے بولو نا. حضور کے در والوں کو مانا, حضور کے جو بھی ہو گئے ہم نے سب کو مانا. اب حضور کے گھر والوں کی بات کرتے ہیں, حضور کے گھر والوں کی بات کرتے ہیں. شہادت اگر ہم وہاں سے لیں جہاں سب متفق ہوں تو پھر بات سمجھنی چاہیے. حضرت علی کے بیٹے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ. کس کے بیٹے ہیں بولو؟ ارے ایک بار بولو نہیں یار. حضرت علی کے, سب لوگ کہو رضی اللہ تعالی عنہ ادب کے ساتھ. ہم لوگ سب کا ادب کرتے ہیں نا. حضرت علی صحابی رسول ہیں, سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ. خالی تبلیغ سنو نا, کچھ سیکھو, ادب سیکھو. ان کے بیٹے ہیں حضرت امام حسن, امام حسین, اور انہی کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ. حضرت علی کی بیوی جیسے حضرت فاطمہ ہیں, ایسے ہی حضرت علی کی ایک دوسری بیوی بھی تھی. تو حضرت فاطمہ سے جو اولادیں ہوئیں وہ حسن اور حسین ہیں. کون ہیں؟ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما. اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں برسائے کہ آج دین ہمارے پاس حسن اور حسین کی وجہ سے. ذرا مچل کے بول, ہم احسان فراموش نہیں ہے. اور ان کی محبت نہ ہو, سن لیجیے, حسن اور حسین کی محبت نہ ہو, علی و فاطمہ کی محبت نہ ہو, پنجتن کی محبت نہ ہو, تو پھر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. بندہ, یہ بھی حدیث میں ہے, ہم کچھ چھپاتے نہیں ہیں. یہ بھی کہ ہم کہاں ہیں بولو, حدیث میں ہے, حضور نے فرمایا ہے. تو حضور نے فرمایا, ہم نے اسے بھی مانا ہے. ذرا مچل کے بولے گا. ان کے تعلق سے بھی کسی کے ذہن میں, کسی کے دماغ میں گندے کیڑے نہ لوٹنے لگے. پوری کائنات میں نبی کے نواسوں کی طرح کسی کا نواسا نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. ذرا مچل کے بولے. یہ بھی عقیدہ ہے, توجہ کے ساتھ. اب حضرت علی کی دوسری بیوی سے محمد بن حنفیہ ہیں, تو یہ بھی ہیں حضرت علی کی اولاد, حضرت علی کے بیٹے. وہ فرماتے ہیں, حضرت محمد بن حنفیہ ہی سے مروی ہے, بخاری شریف میں ہے. حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا. کوئی پوچھنے والا اور نہیں ہے, بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے. ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ. علی بن سوار سے حضرت محمد بن حنفیہ سوال کر رہے ہیں. کیا سوال کرتے ہیں آپ؟ بخاری اٹھا کر کے دیکھیے. پوچھتے ہیں کہ ابو جان یہ بتائیے کہ امت میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ کیا عجیب سوال ہے. آپ کی توجہ ہو گئی نا. میری عادت اپنی نہیں ہے کہ ادھر سے مار دیا ہوا میں تیر تو چاہے جس کو جا کے لگے. میرا نشانہ بڑا پکا رہتا ہے, ہوا میں مارتے ہی نہیں. ہمارے پاس فالتو ہے یہ نہیں ایک کو تیر. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اور ہم کسی کو تیر ماریں گے ہی کیوں؟ وہ تو وہ سوچتے ہیں کہ جو دو حدیث پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں تیر مار دیا. جو دو ہی پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں تیر مار دیا. جو حضور کا غلام ہوتا ہے وہ تیر نہیں مارتا ہے, صرف حضور کی غلامی ہی کرتا ہے. ذرا بچل کے بولے نا. سوال بڑا عجیب ہے. حدیث کی روشنی میں اپنی کوئی بات نہیں کرتا, نہ کل کرتا تھا نہ آج کرتا ہوں اور نہ زندگی بھر کروں گا. باتیں صرف اپنے حضور کی کروں گا. محمد بن حنفیہ باب مدینہ العلم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. عرض کرتے ہیں ابو جان امت میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں, حضرت علی نے فرمایا ابو بکر. امت میں سب سے بڑا مرتبہ یار غار ابو بکر کا ہے. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی فرما رہے ہیں. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے دوسری بار پوچھا پھر کس کا مرتبہ ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا ثم عمر, پھر
बड़े अंबिया व मुरसलीन के बाद उम्मत में दूसरा मर्तबा उम्र का है। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। तो हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि फिर मैंने दो ही सवाल किए, तीसरा पूछा ही नहीं। हदीस के अल्फाज है खशीतु, मुझे डर लगा कि अगर दोबारा पूछूंगा फकाल उस्मान तो कहेंगे कि फिर तीसरे नंबर पे उस्मान है, इसलिए मैंने ही खुद भर के कहा सुम्मा अंता, फिर तीसरा मर्तबा आपका है। तो हज़रत अली के अल्फाज हैं माना इल्ला वजुल मिनल मुस्लिमीन, नहीं तीसरा मर्तबा मेरा नहीं है, मैं तो आम मुसलमानों की तरह एक मुसलमान हूँ और मर्तबे वाले तो अबू बकर व उमर हैं। मचल के बोले ये हज़रत अली ये हदीस के अल्फाज में बगैर कतर बेमौत के आप तक हदीस के अल्फाज पहुंचा रहा हूं। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मैंने सोचा कि अगर फिर पूछूंगा फिर कौन तो हो सकता है कि उस्मान का नाम ले, तो मैंने कहा फिर उमर के बाद आपका मर्तबा है। तो सुभान अल्लाह अनानियत नहीं थी सहाबा में, सहाबा के अंदर खुदी और तकब्बुर गुरूर भांड तमकीनत नहीं था। सहाबा इकराम खाकसार थे, मुतसिल मिजाज थे, अपने आप को कुछ नहीं समझते थे। बाबे मदीनतुल इल्म है अली। हजरत अली फरमाते हैं मैं तो आम मुसलमानों की तरह एक मुसलमान हूँ। मतलब ये नहीं है कि आम सहाबा की तरह अली है, ये तो उनकी खाकसारी है। उम्मत ने हजरत अली को पूरी कायनात में चौथा मर्तबा सहाबियत में दिया है। लेकिन ये भी अहादीस से साबित है। मेरा ये मौजू नहीं है, आज कुछ अलग खुश्क मौजू लग रहा है, बिल्कुल अलग थलग लग रहा है, लेकिन इसको समझना जरूरी है। आज लोग बड़ी तेजी के साथ हुजूर के अक़वाल, हुजूर के दिए हुए अकीदे, हुजूर के दिए हुए मिशन से हटाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बात करके। तो अब जरूरत है कि हुजूर की बातें की जाएं। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। हम बातें हुजूर की करते हैं। अब अबू बकर को पूरी उम्मत में अफजल कहने वाला कौन? आप बोलो, अब मुझसे न बोलवाओ, सब लोग बोलो। हजरत अली बोलो, कौन? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा उम्मत में उमर को मानने वाला कौन? हजरत अली। सब लोग बोलो हजरत अली। तो फिर जब अली को कबूल है कि ये दोनों उम्मत के सरदार हैं, तो अली वालों को तो बढ़ के मान लेना चाहिए। जरा मचल के बोलेगा सुभान अल्लाह। बात क्लियर हो गई? हदीस पढ़ रहा हूँ, बहुत मेहनत का काम है, समझ लीजिए।